نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا انہا تذکرہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام تذکرہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی دعویٰ کیا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، الہامات ہوتے ہیں۔ ان الہامات کو جمع کر کے قادیانیوں نے ایک کتاب کی شکل دی اور اس کتاب کا نام رکھا تذکرہ۔ تو تذکرہ تو اصل میں قرآن مجید کا نام ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے الہامات، جو اس نے کہا کہ میرے اوپر الہامات ہوئے ہیں، ان کے مجموعے کا نام ان کو جمع کر کے اس کا نام بھی تذکرہ رکھ دیا۔ اس کا نام انہوں نے تذکرہ کیوں رکھا؟ یہ بات اگر قادیانیوں کو سمجھائی جائے، جو بھولے بھالے قادیانی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں اور ان کے مربی بتاتے بھی نہیں ہیں ان کو، تو امید ہے کہ جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی وہ قادیانی نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اس کو تذکرہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن مجید کا نام ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی وحیوں یا مرزا غلام احمد قادیانی پر جو الہامات ہوئے ان کا نام تذکرہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ میرے اوپر نازل ہونے والی وحی بھی قرآن ہے، اور قرآن کی طرح میری وحی غلطیوں سے پاک ہے، اور یہ اس پر میرا ایمان ہے۔ اس نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے یہ بات بھی کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اوپر نازل ہونے وحی پر جو یقین ہے، نازل ہونے والی وحی پر جو یقین ہے، اسی طرح موسیٰ کو جو اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی پر یقین ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل پر یقین ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر یقین ہے کہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پر یقین ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی پر جو یقین ہے وہ اس یقین سے کہیں کم نہیں ہے، اور میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ جو جھوٹ بولے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وہ لعنتی ہے۔ یہ میں صفحہ آپ کو بھیج دیتا ہوں جہاں اس نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ نزول المسیح روحانی خزائن کے اندر صفحہ نمبر 477 478 پر ہے اور جلد نمبر 18 ہے، کہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ میں جو کچھ سنتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور میں اس کو ہر خطا سے پاک سمجھتا ہوں۔ قرآن کی طرح اپنی وحیوں کو پاک سمجھتا ہوں، جس طرح میرا یقین قرآن پر ہے اسی طرح میرا یقین اپنی وحیوں پر بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی وحیوں کو قرآن کی طرح سمجھتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کتاب ان وحیوں کے مجموعہ کا نام تذکرہ رکھا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف کی تعریف کر رہا ہے کہ قرآن شریف کیا ہے۔
یہ تذکرہ کے اندر ہے، صفحہ نمبر 77 ہے۔ کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 78 پر بھی یہ بات اس نے لکھی ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ وہ کہ قرآن مجید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف جو بھی ہے وہ میری منہ کی بات، خدا کی کتاب ہے، میری منہ کی باتیں۔ مطلب یہ کہ میرے منہ سے بھی جو نکلی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی قرآن ہیں۔ یہ قرآن کی وہ تعریف کر رہا ہے، تو اپنی وحیوں کو بھی وہ قرآن کی طرح سمجھتا ہے۔ چنانچہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 407 پر اس نے لکھا ہے خدا کا کلام اس قدر مجھ پر ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جز سے کم نہیں ہوگا، یعنی 20 پارے بنیں گے۔ وہ کہتا ہے خدا کا کلام اس قدر میرے اوپر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو وہ 20 جز بنیں گے، 20 جز سے کم نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر نازل ہوا، یا ایھا المدثر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین قل ان کنتم تحبون اللہ۔ کتنی قرآن مجید کی آیات کو لے کر اس نے کہا کہ یہ آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی، اور کہیں پر کچھ کمی بیشی کر کے اس نے کہہ دیا کہ یہ میرے اوپر نازل ہوا۔ اس لیے ان کے نزدیک تذکرہ گویا کہ قرآن ہے۔ ان کے مربی ان کو صحیح طریقے سے بتاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ پر روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 220 پر مرزا غلام محمد قادیانی لکھتا ہے میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی لکھ رہا ہے۔ اسی طرح اس کے بیٹے نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ کلمۃ الفصل کے اندر مرزا بشیر الدین نے صفحہ نمبر 173 مرزا بشیر احمد ایم.اے. نے اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اس کے دو بیٹے ہیں، مرزا بشیر الدین، بیٹے تو اور بھی ہیں، یعنی دو بشیر ہیں، ایک بشیر الدین ہے، ایک بشیر احمد ہے۔ ایک کو بڑا بشیر کہتے ہیں بشیر الدین کو، اور چھوٹا بشیر بشیر احمد ایم.اے. کو۔ تو وہ لکھتا ہے، اس نے صاف صاف بتا دیا، وہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی ہے کہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جائے۔ وہ کہ پہلا قرآن اٹھ گیا ہے، اب یہ مرزا غلام محمد قادیانی پر دوبارہ قرآن نازل ہوا ہے، اور مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس کو دوبارہ کوئی کہ محمد بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، دوبارہ اس کو بھیجا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں قادیانیوں کو بتانی چاہیے کہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، حقیقت میں جو قادیانیوں کا عقیدہ ہے، جو ان کے بڑوں کا عقیدہ ہے، جو ان کے بڑوں کو پتہ ہے، چھوٹوں کو نہیں بتاتے۔ چھوٹوں کو سمجھانا چاہیے کہ اصل میں تو وہ قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں قرآن تو اٹھ گیا ہے، یہ قرآن تو نعوذ باللہ دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل ہوا ہے۔ جس قرآن کی آج وہ تلاوت کر رہے ہیں، یہ تلاوت والا قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی دوبارہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کی شکل میں آئے اور دوبارہ پھر ان پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا قرآن تو اٹھ گیا ہے، جو ہم مسلمان ہیں ہم تو اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔
اور قادیانی اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل ہوا۔ پہلا قرآن تو اٹھ گیا، اس لیے یہ چیزیں قادیانیوں کو سمجھانی چاہیے۔ اور یہ کتاب ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کتابیں ان کی ویب سائٹ الاسلام.org اس میں یہ ساری کتابیں مل جاتی ہیں۔ میں آپ کو صفحے بھیج دیتا ہوں، وہاں سے بھی آپ یہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان کتابوں کے یہ صفحے دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر انہوں نے کیا لکھا ہوا۔ بہرحال حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کامل نصیب فرمائے۔ آمین۔